اور شر سے اور تکلیف سے بچاتا ہے۔ رب العالمین سورہ فاتر آیت نمبر 2 میں کہتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العالمین کسی کو رحمت سے نوازنا چاہے، کائنات میں کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو سے روک دے، وما یمسک، اور جس سے اللہ روک دے کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کی روکی گئی رحمت کو کھول دے۔ اللہ غالب ہے، اللہ عزیز ہے اور حکیم، یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ مصیبت کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جب انبیاء، اولیاء، صالحین میں سے کسی کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اصنام، یہ بت جن کو لوگ اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں، ان کا پکارنا اور ان کے تعلق سے یہ امید اور توقع رکھنا کہ یہ ہماری تکلیفوں کو دور کر دیں گے، یہ ابطل الباطل ہے۔ اس سے زیادہ باطل کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جب یہ نہیں دور کر سکتے تو یہ کڑا جو ہم نے پہن رکھا ہے، یہ چھلا جو ہم نے پہن رکھا ہے، یہ دھاگا جو ہم نے پہن رکھا ہے، معمولی عقل استعمال کیجئے تو آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ہماری کسی تکلیف کو ہم سے کبھی دور نہیں کر سکتے اور کسی خیر کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، چونکہ آدمی بے وقوفی میں، حماقت میں، جہالت میں اور مشرکین کفار کی دیکھا دیکھی اس کو سبب سمجھتا ہے، اپنے لیے شفا کا ذریعہ سمجھتا ہے، خیر کا ذریعہ سمجھتا ہے، ذریعہ اور سبب سمجھ کے استعمال کرتا ہے۔ اس لیے اہل علم نے کہا کہ یہ شرک اصغر ہے، لیکن اگر اسی پر اعتماد کر لے یہی ہماری تکلیف کو دور کرتا ہے اور نفع ہمیں پہنچاتا ہے تو شرک اکبر ہوگا، اور اس کو حرام سمجھنا چاہیے، اس کو اتار دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مکروہ ہے بلکہ حرام ہے، کیونکہ شرک اصغر ہے اور یہ کسی بھی بڑے گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام ایک مختصر سے وقفے کے بعد جاری رہے گا۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دینی بھائی عبداللہ مدنی جھنڈا نگری پورے عالم اسلام کے تمام عازمین حج کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سب کو حج مبرور کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك۔ قرآن کی آیات کو رسول کی ہر بات کو مومن ہی سمجھتا ہے، زکوٰۃ کے احکامات کو۔ اسلام نے اس کو کس قدر اہمیت دی ہے، کون کون سی خیر خواہی ہے جو ڈاکٹر محمد حماد لکھوی جو اسلام زکوٰۃ کے ذریعے کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے تاکہ ایک مسلمان کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک تصور ہو۔ مال کی پاکی اور حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے۔ زکوٰۃ سے اچھے خصائل پیدا ہوتے ہیں، سخاوت ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے مومنانہ زندگی کے لیے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو عائد کی ہے حافظ صلاح الدین یوسف۔ تو وہ ٹیکس نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ جانیے اس اہم عبادت کا مقصد جس سے سنور جائیں گے مسلمانوں کے حالات، احکام زکوٰۃ، آج رات 7:30 بجے اور دوبارہ رات 2:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے اور آپ حضرات پورے نشاط کے ساتھ مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ راؤنڈ شیپ چیز، چھلا، کڑا اور دھاگا وغیرہ
اور اسی طریقہ سے ہڈی وغیرہ جو لوگ پہنتے ہیں تکلیف کے ازالے کے لیے یا دفعیے کے لیے کہ مصیبت نہ آئے پہلے ہی سے استعمال کرتے ہیں، یہ نری جہالت ہے اور ضلالت ہے، اور اس میں کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے نفع کا ذریعہ بھی بن سکے، کیونکہ ذریعہ بھی وہی صحیح ہے جس کے لیے شریعت میں دلیل موجود ہے، اور جو دلیل سے خالی ہو وہی شرک اصغر بنتا ہے، اور یہ شرک اصغر آگے چل کر کے شرک اکبر میں بدل سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ آدمی کا اعتماد اور یقین اسی کڑے اور اسی دھاگے پر ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی تکلیف سے وہ بچ گیا ہے تو اچھا اسی دھاگے نے بچایا، اگر یہ دھاگا نہیں ہوتا تو ہم تکلیف سے نہیں بچ سکتے تھے۔ تو اس طریقے سے بڑا خطرہ بنتا ہے کہ یہ جو ابھی شرک اصغر ہے سبب سمجھ کے استعمال کر رہا ہے، کہیں خطرہ ہے کہ کل کو یہ شرک اکبر میں تبدیل نہ ہو جائے اور آدمی کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے تعلق سے ایک حدیث صاحب کتاب نے ذکر کی ہے جو بالکل ٹو دی پوائنٹ ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں زرد رنگ کا ایک کڑا دیکھا، ایک کڑا، ایک چھلا دیکھا، صفر، نحاس کا، پیتل کا تھا یا تانبے کا تھا، چونکہ تانبا اور پیتل اپنے رنگ میں سونے کے مشابہ ہوتا ہے اس لیے صفر کہا گیا، کیونکہ صفر زرد رنگ سونے کا ہوتا ہے، پیتل اور تانبے کا ہوتا ہے۔ یہ کون صحابی تھے؟ یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ رأى رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر، وہ شخص کون تھے اس کا ذکر یہاں بیان نہیں ہے، لیکن حاکم کی روایت میں ہے کہ خود عمران بن حسین رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں ان کے ہاتھ میں ہی وہ کڑا تھا۔ تو آپ نے پوچھا ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے کا مطلب دو ہو سکتا ہے، یعنی کیوں پہن رکھا ہے؟ سوال ہے کیوں پہن رکھا ہے؟ خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے پہن رکھا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ پہننے کی وجہ دریافت کر رہے ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے احتمال کہ یہ کیا ہے، یعنی کیوں پہن رکھا ہے، انکار کے طور پر فرمایا یہ کیا کر رکھا ہے۔ بہرحال صاحب معاملہ علیہ صحابی نے جس کے ہاتھ میں کڑا ہے وہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ہیں جو خود اپنا واقعہ نقل کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ تفصیل دریافت کرے کیوں پہن رکھا ہے، تو انہوں نے کہا قال من الواہنہ، واہنہ کے سبب، وہن اور واہنہ کے سبب، یعنی میرے بازو میں، میرے موڈے میں، میرے ہاتھ میں، رگ میں جھنجھناہٹ ہے تو میں نے اس کو پہن رکھا ہے۔ کہا اچھا تکلیف کے ازالے کے لیے پہن رکھا ہے؟ کہا جی۔ فقال انزعها، آپ نے کہا کھینچو اور پھینکو۔ انزعها نزع کہتے ہیں کسی چیز کو پوری قوت اور شدت سے پکڑنا، کھینچنا اور دور جما کے پھینک دینا۔ کہا انزعها، اس کو کھینچو طاقت سے اور فوراً اس کو نکالو تیزی سے ایک جھپٹے میں اور اس کو پھینکو۔ اور آپ نے فرمایا فإنها لا تزيدك إلا وهنا، یہ تمہاری تکلیف کو بڑھائے گا، تم نے پہنا ہے تکلیف کے ازالے کے لیے، تمہارے ارادے کے خلاف یہ تمہاری تکلیف میں اضافے کا باعث بن جائے گا۔ شریعت نے جس چیز سے منع کیا ہے اس میں ہرگز کوئی فائدہ اور نفع نہیں، تو شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس میں ہمارا دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا اگر فائدہ ہے تو فائدہ کا ریشیو بہت کم ہے، نقصان کا پہلو زیادہ۔ آپ نے کہا نکالو پھینکو اس کو۔ فإنها لا تزيدك إلا وهنا، یہ تمہاری وہن کو، تمہاری کمزوری کو، تمہارے درد کو اور بڑھا دے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں آپ نے فرمایا بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، اگر یہ کڑا تمہارے بازو پر رہا اور تم اسی حال میں مر گئے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ کتنی زبردست وعید ہے، صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تمہارے بازو پہ رہا اور اسی حال میں مر گئے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں، کیونکہ یہ شرک ہے۔ اور یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ لا علمی میں پہنا ہے، کیونکہ آپ کو پہننے سے پہلے کہ یہ چیز ہمارے تکلیف کے ازالے کا سبب ہوگی کہ نہیں ہوگی آپ کو قرآن و سنت کے عالم سے دریافت کرنا چاہیے، آپ کو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ مسلمان ہیں، اپنے ایمان کو یہ چلتے پھرتے ضائع مت کیجیے۔ آپ عالم سے پوچھئے کوئی شخص مجھ کو یہ کڑا دے رہا ہے، یہ تمیمہ دے رہا ہے، اس کو پہنے یا نہیں پہنے، آپ دریافت کیجیے، جہالت آپ کے لیے عذر نہیں بنے گی۔ اور یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ جب صحابی کڑا لگاتے ہوئے مر جائے تو وہ کامیاب نہ ہو، تو سوچئے کہ بہت سارے وہ لوگ جو دھوکے کے شکار ہیں کہ ہم صالحین کی اولاد ہیں، ہمارے باپ دادا بڑے قابل، بڑے دیندار تھے، متقی پرہیزگار تھے، ہم بڑے بزرگوں کے شاگرد ہیں، ہم جو چاہیں گناہ کریں چلے گا،
وہ ہمارے لیے سفارش کریں گے، ایسا بالکل نہیں. یہ دھوکے کے شکار لوگ ہیں. شرک کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے. ایون اگر صحابی بھی ہو اور شرک کرتا ہوا مر جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. اب اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ صحابی نے یہ پہنا تھا اور آپ نے یہ کہا کہ کامیاب نہیں ہوگے، تو کیا اس سے ان کے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئی؟ تو ہم کہیں گے کہ الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑا. ایک آدمی اگر کوئی گناہ کر رہا ہو اور روکنے ٹوکنے والا اس کو ٹوکے منع کرے اور وہ اس گناہ سے باز آ جائے، مثال کے طور پر کڑا پہنا تھا، جیسے آپ نے کہا انزیہ انہوں نے نکال کر کے پھینک دیا، پھر مڑ کے کبھی دیکھا نہیں اس کو، توبہ کر لی، تو توبہ کرنے کے بعد اب اس کے گناہ قابل مواخذہ نہیں رہے. اس کی دینداری میں، اس کے تقوی میں کوئی کمی نہیں آئی، ان کے مقام اور مرتبے پر کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ان کے توبہ کر لی، پھینک دیا، گناہ پر قائم نہیں رہے. آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تو مر جاتا اور یہ کڑا تمہارے بازو پہ پڑا رہتا تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا. انہوں نے اسی وقت پھینکا، توبہ کیا، اب اس کے بعد مقام اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں آیا. کیونکہ اللہ کا ولی ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہوا ہو. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس سے کبھی کوئی گناہ بڑا چھوٹا نہ ہوا ہو، کوئی یہ کہے کہ صدیق اکبر ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، کبھی کوئی غلطی کر نہیں سکتے، ان کا ہر عمل سنت، اگر اس طرح کی کوئی بات کہہ دے تو ہم یہ پوچھیں آپ سے کہ پھر نبی میں، صدیق میں، ولی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان کا ہر عمل سنت، ان کی ہر بات سنت. تو ولی ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہوا. آدمی ہے، بشر ہے، غلطی ہوگی، لیکن غلطی پر اصرار نہیں ہونا چاہیے. اگر غلطی ہوئی اور آپ نے اس سے توبہ کر لیا، اس کو اٹھا کے آپ نے پھینک دیا، الحمدللہ آپ کے ایمان میں، آپ کے تقویٰ میں، آپ کی صالحیت پر کوئی فرق نہیں ہوا. لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ اگر بتا دیا جائے دلیل کی روشنی میں کہ یہ کڑا جو آپ نے پہن رکھا ہے، یہ دھاگا جو آپ نے باندھ رکھا ہے، اور یہ جو کسی جانور کی ہڈی آپ نے گلے میں لٹکا رکھی ہے، یہ ساری کچھ چیزیں غلط ہیں، اس کو کاٹ کے پھینک دو، اور آپ نے پھینک دیا، توبہ استغفار کر لی، الحمدللہ آپ کا دین، آپ کا اسلام سلامت رہا. یہ اس باب کی ایک حدیث ہی جو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی. ایک دوسری حدیث جو صاحب کتاب رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کی ہے مسند احمد کے حوالے سے ہی، وہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ مرفوعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ وفی روایت من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. مسند احمد کی روایت ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ. دوسرا سینٹینس ہے من تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ ٹکڑا بھی پہلی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن نہیں، یہ ایک مستقل حدیث ہے مسند احمد میں، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت آئی اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. تو 9 آدمیوں سے آپ نے بیعت کر لی، لیکن 10ویں سے بیعت کرنے سے آپ نے ہاتھ کھینچ لی. کہا یا رسول اللہ، آپ نے 9 سے بیعت کی اور اس شخص سے بیعت نہیں کی. تو آپ نے اس کے بازو میں تمیمہ دیکھ رکھا تھا، تمیمہ لٹکائے ہوا تھا، تعویذ لٹکائے ہوا تھا، آپ نے بازو میں دیکھ رکھا تھا، اس لیے آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اس کے بعد اسی شخص نے اپنا ہاتھ اندر ڈالا اور اس کے بعد اس کو توڑ کے اس میں پھینک دیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی. یہ تفسیر ہے. اور اسی موقع پر آپ نے فرمایا: من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. بہرحال یہ ایک مستقل حدیث ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. ہم ایک ایک جملے کو پڑھتے ہیں. پہلی حدیث میں آپ نے فرمایا: من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ. جس نے تمیمہ لٹکایا، اللہ رب العالمین اس کی آرزو پوری نہ کرے. جس مقصد کے لیے لگایا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا نہ کرے. یہ بد دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں. غور کیجئے کتنا معاملہ سنگین ہے. یہ تمیمہ کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ تمیمہ کہتے ہیں خریزات، سنگریزوں کو، مختلف طرح کے پتھر کے ٹکڑے، سیپ، موتی وغیرہ، اور اسی قبیل کی چیز ہوتی ہے ہڈی. بندر کی ہڈی ہے، نعوذ باللہ، خنزیر کی کوئی ہڈی ہے، یا شیر کا دانت ہے، یا کسی جانور کا ناخن ہے. اس طرح کی چیزوں کو لٹکا دیتے ہیں، یا لٹکا لیتے ہیں اپنے جسم پر، یا بچوں کی گردن میں لٹکا دیتے ہیں.
مقصد یہ ہوتا ہے کہ نظر بد سے بچیں، بلا اور مصیبت سے محفوظ رہیں، یا آئی ہوئی مصیبت ان کی ختم ہو جائے۔ یہ نظریہ ہے اہل علم نے تمیمہ کی یہ تعریف کی ہے۔ محدثین کرام نے جنہوں نے غریب الالفاظ پر کتابیں لکھی ہیں، مشکل الفاظ کی شرح پر کتاب لکھی ہے، کہتے ہیں تمیمہ کھڑے ذات ہے، سنگڑے سے ہیں، مختلف طرح کے پتھر ہیں جو نظر بد سے بچانے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ یہ بھی جہالت اور ضلالت ہے، کیونکہ مانع اور دافع، مشکلات سے بچانے والا، مشکلات کو آپ سے دور کرنے والا، تکلیفوں کو آپ سے روکنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ لہذا جو کوئی اس نظریے سے لگاتا ہے وہ اسی لائق ہے کہ اس پر بد دعا کیا جائے، کیونکہ وہ بدعقیدگی کا شکار ہے۔ آپ نے فرمایا فلا اتم اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی آرزو پوری نہ کرے۔ یہ بد دعا ہی ہے جملہ۔ قرآنی تعویذ کا کیا حکم ہے انشاءاللہ اس کا بیان ہمارے بیان کے اندر آئے گا، لیکن ابھی اس حدیث کی تشریح کے بعد۔ تو تمیمہ اس طرح سے خڑیزات، سیپ، موتی وغیرہ پہننے والے جو دیکھتے ہیں مختلف طرح سے ہوتے ہیں، چیزیں بازار میں ملتی ہے، کئی طرح کی اشیاء سے گوندھ کر ایک ہار تیار کیا جاتا ہے، ایک حلقہ تیار کیا جاتا ہے، بھئی یہ نظر بد سے بچنے کے لیے ہے، یہ بیماری کے ازالے کے لیے ہے، یہ فلاں تکلیف کے لیے ازالے کے لیے ہے۔ انشاءاللہ گفتگو جاری ہے، دوسری مجلس میں گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله.